خواتین و حضرات السلام علیکم، میں ہوں آپ کی میزبان یاسمین آفتاب علی، چینل یاسمین آفتاب علی اور پروگرام یاسمین آفتاب علی کے ساتھ آج میرے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں ان کی شکل سے آپ بے انتہا واقف ہیں، ٹی وی پہ آپ ان کو بہت دیکھتے رہے ہیں، ان کے اپنے پروگرامز چلتے رہے ہیں، آج کل ایک نجی یونیورسٹی میں پڑھا رہے ہیں، بہت سینئر صحافی ہمارے طاہر ملک صاحب۔ السلام علیکم طاہر، کیا حال چال ہے؟ وعلیکم السلام۔ تھینک یو سو مچ فار جوائننگ می ٹوڈے طاہر۔ پلیئر سر۔ اچھا، آج جو ہمارا موضوع ہے، میں پروگرام شروع ہونے سے پہلے طاہر کو کہہ رہی تھی کہ زیادہ تر نا یہ پی ٹی آئی کے گرد گھوم رہا ہے، کیونکہ ہماری سیاست آج کل 2 سال سے صرف پی ٹی آئی کے گرد گھوم رہی ہے۔ پہلا سوال طاہر یہ ہے کہ نیا سال جب شروع ہوگا تو پی ٹی آئی اور حکومتی اداروں کی جو مذاکراتی ٹیمیں ہیں وہ آپس میں گفت و شنید کریں گی، مذاکرات کرنے کے لیے اکٹھے بیٹھیں گی۔ آپ کے نزدیک اس میں کچھ راستہ نکلتا نظر آتا ہے آپ کو؟ ویری انٹرسٹنگ کویشچن، اور ڈیفینیٹلی دس از دی کویشچن آف پاکستان ٹوڈے۔ میرا خیال ہے کہ پاکستان میں جو پولیٹیکل چینجز ہوتی ہیں اس کی 2 وجوہات ہوتی ہیں۔ ایک ہے انٹرنل سے مراد ہے کہ جس کو ہم اپنی سادہ زبان میں کہتے ہیں لوکی گلیاں چاہیے، ایک ریزسٹنس۔ تو خان کی میری اسیسمنٹ میں، میری رائے میں ہی از دا موسٹ پاپولر، مگر وہ کروڑ پولر نہیں بن سکا۔ اور اسپیشلی 62% جب پنجاب سڑکوں پہ نہیں آئے گا، وہ ویسے دیر از اے ریزن کہ لوگ سڑکوں پہ کیوں نہیں، مارکوٹائی بھی بڑی الگ کوالٹی کی ہوئی ہے، وہ الگ بات ہے۔ تو جو کنکلوژن میرا یہ ہے کہ انٹرنل تو سٹریس نہیں ہے، نہ اس اسٹیبلشمنٹ پہ جس کو ہم فوج کہتے ہیں، نہ پولیٹیشین پہ جو شہباز کی حکومت ہے، وہاں تو سطح ہے، کچھ بھی نہیں ہونا، زیرو بھی نہیں نکلنا اس مذاکرات سے۔ اب آتے ہیں ادر ہاف۔ پاکستان کا جو ریاستی ڈھانچہ ہے نا، اس کے 2 فیکٹر ہیں۔ جس طرح میں نے ایک انٹرنل بتایا، انٹرنل نارملی کنٹرول ہوتا رہا ہے ہماری پاور سے۔ دوسرا ایکسٹرنل پریشر، وہ بھی تھوڑا سا انسین ہے۔ ابھی پاکستان کا جو یوٹیوبر ہے، میڈیا ہے، وہ ہماری طرح کا جاہل سے نالائق لوگ ہیں، نہ امریکہ کا پتہ ہے، نہ امریکی سسٹم کا پتہ ہے، صرف تھوڑی سی ریٹنگ کے لیے اپنا ٹھا کرتے ہیں۔ مظہر زرداری صاحب نے بھی جلسہ کر دیا کہ وہ بھی ہم کسی سے ڈرتے نہیں۔ بھائی 5 سال تم پاور میں رہے ہو، بیوی تو اپنا کیس تو کر نہیں سکے، یو این او کچھ کڑوا نہیں سکے، کہتا ہم ڈرتے کسی سے نہیں ہے۔ تو پوائنٹ سمپل ہے کہ جس ملک نے آئی ایم ایف کے پیسے لینے ہیں، جب آئی ایم ایف کی کلیئرنس ہوتی ہے تو پھر آپ ایشین بینک ساتھ آ جاتا ہے، پھر پیرس کلب ساتھ آ جاتی ہے، پھر باقی جو ڈونرز ایجنسی ساتھ آ جاتی ہیں۔ آپ نے کو تقریباً $20 بلین سال کا آپ کو چاہیے ہوتا ادار۔ تو مجھے بتا دو، جس نے بھی چیلنج کرنا ہے امریکہ کو، ویسٹ کو، تو وہ یورپین یونین کو، وہ کہہ دیجیے کہ ہمیں $20 بلین ادھار نہیں لینا، ہم نے پاکستان چلانا ہے، تو پھر تو یہ مذاکرات ایسے ہی ہوں گے۔ تو جواب یہ ہے کہ اگر ایکسٹرنل پریشر بڑھ گیا تو پھر مذاکرات کا رزلٹ آ سکتا ہے۔ اگر وہ نہ آیا پریشر، جو مجھے لگتا ہے نہیں آئے گا، عمران کے لیے کوئی اسکوپ نہیں ہے اس مذاکرات۔ میرا اس سے جڑا ایک سوال اور ہے طاہر، کہ جو پی ٹی آئی کی میرے خیال میں توقعات ہیں، جس پہ انہوں نے بات بھی کری گوہر صاحب اور مروت صاحب نے، کہ جو لوگ قیدی ہیں ان کو چھڑوایا جائے۔ اب اس میں 2 اینگلز ہیں کہ پہلے تو مینڈیٹ نہیں طے ہوا کہ یہ جو مذاکراتی کمیٹیاں بیٹھیں گی یہ کن موضوعات پہ گفتگو کریں گی، کیونکہ جو معاملات کورٹ میں چل رہے ہیں اس کے اوپر تو کمیٹی کا کوئی حق نہیں بنتا کہ کوئی بات کرے، تو وہ صرف سیاسی بات کر سکتے ہیں۔ اچھا، سیاسی بات پہ بھی ابھی ایک دن پہلے رانا ثناء اللہ صاحب نے ایک اپنے پریس سے بیانیہ میں کہا کہ عمران صاحب جب 9 مئی کی اپنی غلطیوں کی معافی مانگیں گے تبھی یہ کامیاب ہو سکتے ہیں مذاکرات۔ تو اگر ایک سیمی پری کنڈیشنز ہوں گی دونوں جانب سے، تو اور پھر جو ان کا خیال ہے کہ یہاں مذاکرات کرنے سے عمران صاحب رہا ہو جائیں گے، تو خیر وہ تو زیرو امکان ہے اس کا۔ دیکھو، میں تم سے کیونکہ ایک کلاس فیلو ہونے کا بھی ایک ریفرنس ہے، پھر ہمارا اپنا اتنا ایک تعلق ہے، ویسے بھی ایج ایسی ہوگی کہ میرا دل نہیں کرتا کہ میں دائیں بائیں سے آؤں۔ اچھا لگتا ہے سن لو، نہ اچھا لگا نہ سنو، میں اب بات ایک کر رہا ہوں۔ دیکھو، بات سیدھی ہے، یہ جو پاکستان کا 76 ایئر کا پولیٹیکل کلچر ہے نا، یہ نیگوسیشن کے لیے بنا ہی نہیں ہے۔ اس میں وہ صلاحیت ہی نہیں ہے کہ آپ بیٹھیں ٹیبل پہ اور گیو اینڈ ٹیک کریں، آپ اپنی پوزیشن لیں اے بی سی۔ میں نے پہلے ہی آپ کو اس کا جواب دے دیا کہ پاکستان کی جتنی پولیٹیکل ہسٹری ہے وہ ایکسٹرنل 70% ڈومینیٹ کرتی ہے۔ کبھی سعودی عرب آ جاتا ہے، کبھی یو اے ای آ جاتا ہے، کبھی امریکہ آ جاتا ہے، کبھی چائنا آ جاتا ہے، کبھی آئی ایم ایف آ جاتا ہے۔ تو یہ تو ایسی جیسے 2 2 4۔ تو جو ملک جو ہے، جو اسٹیٹ کرافٹ
فائنینشلی انڈیپینڈنٹ نہیں ہوگا وہ پولیٹیکلی انڈیپینڈنٹ نہیں نہیں ہو ہو سکتا۔ سکتا۔ تو ہماری ساری بحث ہی غلط ہے۔ مطلب نواز نے، پھر وہ لمبی بات ہو جائے گی، نواز شریف جب آتا ہے تو ان لوگوں نے، اگر آپ یاد کریں تو کیا تھا، 2 سال پہلے ایک نیا تھاٹ آیا، ہاں پہلے چلو 2018 سے شروع کر دیں جو ریالٹی ہے پاکستان جی۔ پہلے ایک ریالٹی یہی تھی، وہ اپنا مراد سعید نے بھی کہا تھا $200 بلین ہم لے آئیں گے۔ تو اس ملک کے حکمرانوں کا خیال تھا کہ عمران روٹی کو چوچی کہتا ہے، بڑا اچھا گڈ بوائے ہے، یورپ امریکہ جائے گا، $200 بلین کندھے تے لائے گا تو پاکستان میں انڈی پائی جائے گی، ڈیفینس کے پلاٹ 4 گنا مہنگے ہو جائیں گے، ہر بندے کے پاس 3 موبائل ہوں گے، مسلمان ہیں 4 شادیاں کریں گے، سارے بڑے خوش ہو جائیں گے، کہانی ختم ہو جائے گی۔ لوجک روپیہ نہیں آیا۔ پھر پتہ لگا نہیں عمران غلط چوائس تھی۔ پھر شہباز شریف نے کہا نہیں عرب برادر ہیں، ہم نمازیں پڑھتے ہیں، ہم بھی مسلمان ہیں وہ بھی مسلمان ہیں، گو کہ وہ اب کانسرٹ شروع انہوں نے کر دیے ہیں، شاید ہم مسلمان باقی رہ گئے ہیں۔ تو اب سمجھ آئی وہ $100 بلین سے شروع ہوئے تھے، تجھے دس دو کنے پیسے آنے، یہ کرنا نہیں ہے۔ چائنا کی کلچر ہی کچھ ہو رہا ہے، اتنی لمبی بحث ہوگی، چائنی اس فریم کے لوگ ہی نہیں کہ ہم سے 5 گرین کارڈ لے لو، اتنے پیسے لے لو، اپنے بچوں کو وہاں شفٹ کر لو۔ وہ کہتے ہیں باجی یہ کام ہے، ہم کر دیں گے، ہم سے معاہدہ کر لو۔ تو پاکستان کی اسٹیٹ کا جو ڈیسیژن میں بار بار کہہ رہا ہوں وہ ایکسٹرنل فیکٹر پہ ہے۔ عمران کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، عمران کے لیے سب کچھ ہے، مگر اپیرنٹلی میری کامن سینس کہتی ہے، جتنا میں سمجھتا ہوں، میں ایز یو نو تھوڑا سا میرا امریکہ سے تعلق ہے، میں وہاں سے پڑھا رہا ہوں، میرا نہیں خیال کہ ویسٹ امریکہ آؤٹ آف دی وے اس طرح آئے گا کہ ہم عمران کو نکال کے چھوڑیں گے، ہم پاکستان میں جمہوریت لا کے چھوڑیں گے، ہم ہیومن رائٹس کے لیے وہ تنگ آپ کو کرتے رہیں گے۔ مجھے لگتا ہے اس مذاکرے سے کچھ نہیں نکلے گا۔ اور یہ جو 25 لوگوں کو پہلے ملٹری کورٹس میں سزا دی گئی، اس کے بعد سے 60 لوگوں کو اور ملی۔ پہلی دفعہ میں بھی غالباً اگر میں صحیح میری یادداشت ہے تو 2-4 لوور لیول پہ فوجی تھے، اس دفعہ ایک ڈیکوریٹڈ بریگیڈیئر تھے اور ایک اور تھے کوئی سینئر لیول کے، اور پہلا نام حسان نیازی کا تھا جو عمران کے نیفیو بھی ہیں، آلدو ان کے والد حفیظ اللہ نیازی اور عمران میں تو ساری زندگی ڈفرینسز چلتے رہے، بہرحال وہ رشتہ اپنی جگہ قائم ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ فیض حمید کے ساتھ عمران صاحب کا بھی ملٹری ٹرائل ہو سکتا ہے؟ دیکھیں جو فیض حمید کا جو گناہ ہے نا، پہلے وہ سمجھ لیں جو مجھے سمجھ آئی ہے۔ دیکھیں آرمی کا جو ایک ہمارا سٹرکچر بہت کم میڈیا کو سمجھ ہے، یہ بیسیکلی مجھے یاد ہے جنرل حسین مہدی میرے بڑے اچھے دوست تھے، تو انہوں نے ایک دفعہ کہا کہ یہ کرین ہے، ویری پاورفل کرین جو پاکستان آرمی ہے، جو اس کرین پہ بیٹھے نا میکینک، وہی اسی کی یہ فوج ہوتی ہے۔ تو یہاں پہ ٹریڈیشن نہیں ہے ڈس ایگریمنٹ کی، یہ آپ اس کو اس کا ڈسپلن کہہ لیں، یا اس کی فارمیشن کہہ لیں، یا اس کی آرگنائزیشن کہہ لیں۔ مجھے لگا کہ فیض حمید نے کہیں نہ کہیں مس جج کیا ہے عمران کی پاپولیرٹی کو، تو اس نے سوچا کہ اس کی فوج کے بھی اندر پاپولیرٹی ہے، جو مجھے سمجھ آئی ہے، ججز میں بھی ہے، جوانوں میں بھی ہے، میجورٹی میں بھی ہے۔ مگر طاہر ایک وقت میں تھی تو عمران کی پاپولیرٹی، اور شاید اب بھی ہے، لیکن ٹاپ لیول پہ ڈیسیشن میکنگ لیول پہ نہیں رہی۔ نہیں دیکھیں نا، اس میں پھر مزیدار بحث شروع کر دی تم نے۔ میرا حال ہے کہ یہ ہمارے جو ریٹائرڈ جنرلز ہوتے ہیں، یہ عمران جیسے پولیٹیشین ہے، ان کو پاپولیرٹی کی سمجھ ہے، ان کو آرگنائزیشن کی سمجھ ہی نہیں ہے۔ کوئی بھی پولیٹیکل فورس جو پاپولر ہو، اس کو اس جسٹ لائک آپ ہاکی اگر دیکھو نا، تو ہاکی میں سینٹر آف آپ گیند دیتا ہے اپنے فارورڈ کو، فارورڈ گیند لے کے ڈی میں ڈالتا ہے۔ پاپولیرٹی از لائک سینٹر آف، عمران از ویری پاپولر، فیض کی سینس بالکل ٹھیک تھی، از پاپولر، مگر کدھر ہے آرگنائزیشن؟ خان کے 2 سالوں میں آج تو کوئی بی پلان ہی نہیں ہوتا۔ میں جا رہا ہوں اسلام آباد پہ قبضہ کرنے، میں جا رہا ہوں یہ کرنے، وہ ہوتا نہیں تو آگے اگلا پلان کیا ہوتا، اگلی دفعہ تمہیں پھر نہیں چھوڑوں گا۔ تو پولیٹیکلی میرا حال ہے خان کا ڈس آرگنائزڈ ہونا اتنا بڑا اس کے لیے جرم بنا ہوا ہے، اور پاپولر وہ پولیٹیکلی بے شمار ہے، یہی عمران کی سزا بن گئی ہے، اس کی پاپولیرٹی ہی اس کو کل کر رہی ہے، کیونکہ اس میں وہ انگریڈینٹ ہی نہیں ہے لیڈرشپ کا، اس میں یہ مادہ ہی نہیں ہے کہ چیزوں کو آرگنائز کس طرح کرنا ہے۔ پاپولیرٹی ہے، اور جو لوگ جہاں سے فیض آیا ہے اس سیٹ پہ جو لوگ آئے ان کو، وہ آپ سے میرے سے زیادہ سمجھدار ہیں، ان کو پتہ ہے کہ ویئر از آرگنائزیشن، یہ جو ہوا ایسے ہی پھونک مارے گی یہ سارا بلڈنگ گر جائے گی، اور انہوں نے گرا دی۔ طاہر یہ زیادہ عرصہ جو بظاہر تو یہی نظر آ رہا ہے کہ ابھی بہت جلدی عمران صاحب کو باہر نکلنے نہیں دیا جائے گا، جو معاملات چل رہے ہیں اور جس طرف ہوا کا رخ ہے، تو آگے آپ کو پی ٹی آئی کا آلریڈی آپ کو معلوم ہے کہ ڈفرینسز بہت ہیں ود ان دا پارٹی، بہت زیادہ فرق ہیں،
کوئی لائک یو سیڈ ویری کریکٹلی کہ ایک یونیفائڈ فرنٹ ہے ہی نہیں. اگر عمران صاحب کو آپ ایکویشن سے نکال دیں تو پھر کوئی ایسا بڑا لیڈر نہیں ہے نمایاں کہ جس کے پیچھے پارٹی چلے گی. تو آگے اس صورت میں آپ کو پارٹی کا فیوچر ان دا نیکسٹ فیو ایئرز کیا سمجھ آتا ہے؟ دیکھیں فیوچر تو پارٹی کا 100% ہے. یہ بھی ایک فنامنا ہے جو سمجھنے والی چیز ہے کہ وائی پی ٹی آئی از پاپولر. پی ٹی آئی پاپولر نہیں ہے. پاکستان کے 25 کروڑ میں 14 کروڑ تو پاورٹی میں رہ رہے ہیں, 7 کروڑ بلو دین پاورٹی ہیں. یار 25 کروڑ کی پاپولیشن میں جب 22 کروڑ میزریبل ہوگا, کھانے کو اس کے پاس وہ روٹی نہیں جو وہ چاہ رہا ہے, اس کے پاس وہ ہیلتھ کنڈیشن نہیں ہے, اس کے لیے بچوں کے لیے بھی ہوپ نہیں ہے. دیکھیں سوسائٹی سچ ہے کہ جھوٹ ہے, ہوپ ہوتی ہے. آپ امریکہ جیسی ظالم سوسائٹی ہے کیپٹلسٹ, فائنینشیل ایڈ ہے, پڑھ لیں, بعد میں جس طرح مرضی پیسے دیں. یہاں تو ہو بھی کوئی نہیں ہے. تو جو 22 کروڑ کا غصہ ہے نا, مجھے ابھی تک یہ دانشوروں کی بات سمجھ نہیں. پی ٹی آئی پاپولر, وہ کا 70s میں بھٹو پی ٹی آئی تھا, پھر نواز شریف نے کہا مجھے کیوں نکالا, نواز شریف پی ٹی آئی تھا. جب جمالی نے سٹینڈ لیا, جب اس نے استعفیٰ دیا, ہی واز پی ٹی آئی. جب گیلانی نے کہا کہ اسامہ بن لادن کس سے پوچھ کے آیا تھا, ہی واز پی ٹی آئی. تو یہ جو 22-20 کروڑ میجورٹی ہے جو ڈسسیٹسفائیڈ ہے, وہ کہیں نہ کہیں ابا جی کی تلاش میں ہے. وہ ہمیشہ ہاتھ پکڑی ہے, ابا ہی ماٹھا نکلتا پیا. پٹو انہوں نے کہا ابا جی نے سوشلزم دوں گا, انہوں نے کہا چاچا جی ٹھیک ہے, ابا جی آپ ہمارے آپ میں سوشلزم دے دو. بعد جو 77 میں سے آیا, انہوں نے کہا خبردار, ملک اسلام کے نام پہ بنا تھا, ہم اسلام لائیں گے. انہوں نے کہا پاجی تجھے اسلام لے کے ساڈا مسئلہ حل کر دو. 11 سال میں پتہ لگا مسئلہ نہیں ہوا. پھر نواز شریف نے کہا نہیں بزنس. پھر تمہاری جیسے دانشوروں نے ہمیں کہا یار فیمیل لیڈرشپ آنی چاہیے, ہیومن رائٹس آئیں گے, بے نظیر آئے گی, یوتھ کی سنی جائے گی. وہ پتہ لگا کہ آئی پی بل آئی, انہیں بجلی اینی مہنگی کر دی تھی, اج تک سارے گھومے بیٹھے. تو دس از دی کی کہتے ہیں مسیح کی تلاش ہے, ان سرچ آف مسیح. کوئی مسیح آ جائے اس کا نام پی ایچ پی. اچھا, آپ کے سوال سے جواب سے نا ایک میرا سوال ہے جو انیشلی میں پوچھنے میں نہیں تھا میرے, مگر اب ضرور پوچھوں گی. ایسا کیوں ہے طاہر کہ ہم لوگوں کی تاریخ چلو 100 سال نہیں مگر قریب پہنچ رہے ہیں, لیکن آج تک ہمیں کوئی ایسا حقیقی لیڈر میں جس کو کہوں جو اپنی ذات سے ہٹ کر واقعی ملک کے لیے بہتری یا ملک کا بھلا کرے, کیوں نہیں ہمارا سسٹم ایسا ہے یا ہماری طریقہ ایسا ہے کہ ایسے کسی شخص یا شخصیات کو ڈیولپ کریں. اب جو آپ پی ٹی آئی کی بات کر رہے ہو اس میں بھی یہی تکلیف ہے کہ عمران صاحب اپنے علاوہ اگر ان کے ساتھ کوئی ان کی پارٹی کا بھی کوئی شخص پاپولر ان کو لگتا ہے کہ شاید ہو جائے تو وہ اس کی ٹانگ کھینچ لیتے ہیں, وہ بس ون مین شو ہے. تو کیوں ایسا ہے, کیوں ایسا ہوا ہے؟ اچھا, جب میں تمہارے ساتھ بیٹھ تو مجھے لگتا ہے ہم پنجاب یونیورسٹی کلاس میں بیٹھے ہیں, تو مجھے نا تمہیں ٹارچر دینے کا اپنا ایک مزہ آتا ہے. مطلب مجھے تمہارے سوال کی سمجھ نہیں آتی کہ یار تم لوگ ڈارک ہی سے نہیں نکلے. پتہ نہیں, میری سمجھ نہیں آتی کہ یاسمین آفتاب علی کا خیال ہے کہ ایک لیڈر آئے گا جو 5 وقت نمازیں پڑھے گا, دوسروں کو بیٹیوں کو اپنا بیٹی سمجھے گا, جھوٹ نہیں بولے گا, اورنگزیب کی طرح اپنا ٹوپیاں سی کے پیسے کمائے گا, تو ریولوشن آئے گا. بی آج کی دنیا میں کوئی لیڈرشپ کا رول ختم ہو گیا. آج کی دنیا میں جو ہمارا اصل ایشو ہے اس سوسائٹی کا, خاص طور پہ مسلمان ورلڈ کا, وہ یہ ہے کہ ہم انسٹیٹیوشن کی تھنکنگ ہی نہیں سمجھ پا رہے. لیڈرشپ کا وہ ایرا تھا پرانا, وہ مسل کا ایرا تھا, لڑنا ہے, جہاد, قوت, یہ وہ لیڈرشپ میٹر کرتی تھی. اب ہے آرگنائزیشن. جو سوسائٹی جتنی آرگنائزڈ ہو جائے گی, جتنی ڈسپلن ہو جائے گی, جتنے ایس او پیز بنا لے گی, اس کا نام ہے کانسٹیٹیوشن. وہ آپ کا لیڈر ہے. ہم ابھی بھی مطلب تم جیسا بندہ اگر یہ سوال کرتا ہے ڈارک ایج والا کہ یار وہ عیسیٰ آئے گا تو مسئلہ حل نہیں طاہر, میرا طاہر ایک بات میں بتاؤں, یہ مقصد نہیں تھا سوال کا. سوال یہ ہے چاہے میری طرف سے کوئی کالا چور ہو, کرسچن ہو, مسلم ہو, ہندو ہو, آئی ڈونٹ کیئر, پاکستانی ہے نا, ویری ہیلدی, ہاں آئی ڈونٹ کیئر, لیکن ملک کے لیے بھلا کرے. اب وہ بھلا کس طرح ہوگا, اسی لیے میں نے پی ٹی آئی کی مثال ساتھ دی تھی کہ ان کے اسٹرکچر میں بھی عمران کو اگر آپ ایکویشن سے ہٹا دیں تو کوئی نہیں ہے. تو ایسا شخص ہو جو
ڈیولپ کرے ایک سٹرکچر کو اور ملک کی بھلائی کرے, لیکن وہ بھی نہیں ہوا ہے. تو وہ کیوں نہیں ہوا؟ غلط سوال نا, میں کوئی تنگ کروں گا. دیکھو دو چیزیں ہیں, دو چیزوں کی سمجھ لو. میں لاہور میں پیدا ہوا, مسلمانوں کے گھر پیدا ہوا, خود بھی مسلمان ہوں, میرے بچے بھی مسلمان ہیں. ہمیں وہ جو شخص ہے نا جس کی تم تلاش کری, اس نے مجھے 1 کروڑ دفعہ بتایا کہ یار وقت کی پابندی کرو, دفتر وقت پہ جاؤ, حرام نہ کہو. میں 60 سال تک سنتا رہا. گورا بہادر آیا, اس نے انسٹیٹیوشنل کام کیا. انہوں نے کہا یہ 12,000 روپے کی مشین ہے, طاہر ملک صاحب انگوٹھا پاؤے دے وچ, وہ بتا دے گا, پورے سال میں بتا دے گا یہ کب آتے ہیں کب جاتے ہیں. اب میں یونیورسٹی میں جاتا ہوں, وہاں بحث ہی کوئی نہیں ہے. میری ساری زندگی رجسٹر والے کو ہم 100 روپے دیا کرتے تھے, پی کو اے بنانا, اے کو پی بنانا. وہ شخص ہمیں تبلیغ کرتا رہا, ٹائم پہ اسی نہیں آئے. دوسری مثال, موٹر وے جب نہیں بنتی, جب 400 کلومیٹر میں اسلام آباد سے لاہور آتا ہوں نا, تو میں بڑا سیولائزڈ ہوتا ہوں. وائی؟ کیونکہ مجھے لین ملی ہوئی ہے, مجھے ایک سسٹم ملا ہوا ہے. مجھے پتہ ہے کہ میں نے لین کس طرح بدلنی ہے, میں نے ایگزٹ کس طرح لینا ہے, میں نے کس سپیڈ پہ رہنا ہے, میری فاسٹ لین کون ہے. مجھے چیزیں نظر آ رہی ہیں, تو آئی ایم بیہیونگ ڈفرینٹلی. دا مومنٹ آئی اینٹر ان ٹو یتیم خانہ, میں لوریا بن جانا, ہارن رستہ کو, کیونکہ مجھے پتہ ہے مجھے کسی نے راستہ نہیں دینا. میں جو پوائنٹ ثابت کرنا چاہ رہا ہوں کہ یار تبلیغ سے دنیا نہیں چلتی, اچھے انسان سے دنیا نہیں چلتی. دنیا جو 25 کروڑ لوگوں کی ہوگی وہ سسٹم سے چلے گی. جس طرح نواز شریف نے بنایا تھا نا موٹر وے, اس طرح ہماری اگر پولیٹیکل پارٹی سوچ سمجھ کے, مثلا یہ جس ملک میں اردو میڈیم بھی ہو, انگلش میڈیم بھی ہو, بالکل, دادی کے تو قرآن پڑھ لیا میں جنتی جانا, ٹھیک ہو گیا. پیو پنجابی چ گالا کرتا ہے, ماں اردو بولتی, کسی نے کوئی زبان نہیں آتی. میں جو تم سے سمجھ نہیں آ رہی کس زبان میں بات کروں. تو جو لیڈرشپ کیا ہے, لیڈرشپ آگے کلیئر کٹ کرے کہ یار انٹرنیشنل لینگویج انگلش ہے, چاہیے, اس کے بغیر آپ دنیا سے نہیں کٹ جائیں گے. سیکھو اردو, آپ پاکستانی, بڑا شکر ہے, پراؤڈ ہے, بڑے پاکستانی ہونے کو اردو بھی سیکھو. اور جڑی مادری زبان ہے وہ اپنا پرائڈ نہ چھوڑو, اپنی کریٹیوٹی نہ چھوڑو. اب میں بچوں کو پڑھاتا ہوں, سن لو. گجرانوالے میں گفٹ یونیورسٹی ہے, سینٹر پنجاب ہے, کھاتے پیتے جٹ ہیں, خوشحال ہیں. نہ لکھنا آتا ہے, نہ بولنا آتا ہے, نہ ان کو سوچنا آتا ہے. سب سے بڑی ریزن کیا ہے, زبان کا کرائسس ہے. اب تم اچھا بندہ ڈھونڈ رہی ہو کہ بندہ آگے مسئلہ حل کرے. مسئلہ نہیں, ایک پولیٹیکل پارٹی آنی چاہیے, وہ ایک لا بنا دے, ختم. آپ نے انسٹیٹیوشنل جب تک تھنکنگ نہیں کریں گے, مسلمان خاص طور پہ, اور پاکستانی بھی اس میں شامل ہیں, ہم کسی عمران خان سے, کسی ذوالفقار علی بھٹو سے, کسی اپنا مشرف سے, کسی ضیاء سے کہیں نہیں جائیں گے. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. عوام کی طرف سے تو عمران صاحب کو بہت سپورٹ ہے, اس میں تو کوئی دو رائے ہے ہی نہیں ہے. حکومت ایک اپنے ٹینجنٹ پہ بیٹھی ہے, اور اسٹیبلشمنٹ ایک اپنے, اس نے ایک پوائنٹ آف ویو لیا ہوا ہے, اور کسی میں سے کوئی بھی اس کو چھوڑنے کو تیار ہے, اس میں لچک لا نہیں رہا. تو ان حالات میں آگے مطلب مجھے یہ فکر نہیں ہوتی کہ عمران کے لیے کیا ہوگا, مجھے یہ فکر نہیں ہوتی کہ پریزیڈنٹ گورنمنٹ کے لیے کیا ہوگا, مجھے یہ فکر نہیں ہوتی کہ اس میں کس کی ناٹ کٹنے والی ہے. مجھے یہ فکر ضرور ہوتی ہے کہ اس کا امپیکٹ پاکستان پہ کیا ہوگا. دیکھو عام عوام, ہم جیسے لوگ, دیٹ از امپورٹنٹ. اس کے لیے پھر ہمیں تھوڑا سا انالیسس کرنا چاہیے. جہاں پہ دنیا پہنچی ہے نا, دنیا کو یہ سمجھ جائیے کہ جو میجورٹی کا ایکسپریشن ہے نا, جس کو ہم ووٹ کہتے ہیں الیکشن, میجورٹی ہمیشہ گڈ کے ساتھ چلتی ہے. یہ ہائپوتھیسس ہے, یہ غلط بھی ہو سکتا ہے. لہٰذا انہوں نے کہا بھی جو میجورٹی حکومت بنے گی نا, ایک اپوزیشن ہوگی ویٹنگ ان دی گورنمنٹ, ایک حکومت بھی ہوگی, دونوں جواب دیں گے عوام کو. کہانی کی ختم. یہ ایک ایسا ملک ہے جس میں ایک ٹرائی اینگل ہے. یہ میرے ہوتے ہوتے ایک نیا لفظ اسٹیبلشمنٹ آ گیا. پتہ نہیں, یہ دنیا میں اسٹیبلشمنٹ نہیں ہوتی, دنیا میں بھی فوج ہوتی ہے, پولیس ہوتی ہے, رینجر ہوتی ہے, وہاں تو یہ لفظ نہیں ہے. وہاں ہوتا ہے حکومت اور اپوزیشن. اب اصل جو ایشو ہے جس میں ہم نے بات ہی نہیں کرنی, سوال ہی پتہ نہیں, وہ ایشو ہے کہ یہ ایک انوکھا تجربہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ از اے بگ بردر. وہ سمجھتی ہے کہ یہ پولیٹیشین صحیح ڈیسیژن نہیں کرتے, ان میں صلاحیت نہیں ہے, ان کو تھوڑا کنٹرول میں رکھو, ان کو آبزرو کرو. اچھا, پولیٹیشین نے بھی یہ ثابت کر دیا. دیکھو نا, جس طرح ماں باپ نہیں ہوتے کہ آپ بچے کو کہتے ہیں تیرے فٹے منہ, تیری انگریزی ٹھیک نہیں, تیری شکل ٹھیک نہیں, تو بولنا صحیح نہیں, پھر وہ ثابت کر دیتا کہ میرا باپ ٹھیک ہے. وہ کہنا میں کیوں سیکھا, میں جی ٹھیک ہوں. اب ایشو یہ ہے کہ جب تک جو آپ نے سسٹم بنایا اس کو کلیئر کرو. 76 ایئر سے جو انٹلیکچوئل باتیں آتی ہیں نا ریاستی ڈھانچے میں, وہ یہ ہے کہ ڈھانچہ فیصلہ کر لے کہ کیا لوگوں کے ووٹ سے ہم نے حکومت دی, نہیں غلط بنے صحیح بنے, یہ بحث نہیں ہے.
یو ہیو ٹو ٹرسٹ دی پیپل آف پاکستان. اور اگر ہماری سرکاری ڈھانچہ اتنا سمجھدار ہے کہ اس کو پتہ ہے وٹ از گڈ فار پاکستان, تو وہ کہ یار نہیں, ہمیں نہیں اس کی ضرورت. جارڈن ہے, سعودی عربیہ ہے, شمالی کوریا ہے, وہ کلیئر ہے. وہ کہتے ہیں جی صرف ووٹوں سے ہم گند کے چکر میں نہیں پڑتے. تو میرا خیال ہے کہ پاکستان کا جو اصل کانفلکٹ ہے نا, جو اصل ایشو ہے, وہ عمران خان نہیں ہے, وہ ذوالفقار علی بھٹو بھی نہیں ہے, زرداری بھی نہیں ہے. وہ یہ ہے کہ ریاستی ڈھانچہ اور پولیٹیشین بیٹھیں اور ایک فیصلہ کر لیں کہ یار یو آر بگ بردر. جس طرح کمیونسٹ پارٹی ہوتی ہے, رولرس کمیونسٹ پارٹی ہوتی ہے, اور وہ جنرل سیکرٹری لے آتی ہے, وہ انڈر دی ایران کا بھی یہ سسٹم ہے. ایرانی سسٹم میں رولنگ الیٹ ایک الگ ہے, وہ الیکشن کراتی ہے, وہ اسی کے بندے بیچ میں آتے ہیں. تو آپ مان لیں ایک تو یہ فارمولہ ہے, اور اللہ کی قسم سوری میری رائے میں یہ دونوں کوئی فارمولہ کر لیں پاسن کے لیے ون ون ہو جائے گا, کہ یہاں پاس کلیئرٹی آ جائے. کلیئرٹی آ جائے گی کہ دیکھیں ڈیفینس اسٹیبلشمنٹ کے پاس لے گا, انٹیریئر ان کے پاس لے گا, فارن پالیسی ان کے پاس لے گا. آپ فیصلہ کر لیں. میں تمہیں بتا دوں 88 میں بتاؤں جب بے نظیر محترم آئی تھی بڑی اپنا شہید صاحبہ, تو 88 میں ان کو کہا گیا تھا کہ آپ ایکسٹرنل کوئی کام چھیڑ چھاڑ نہیں کر سکتی, انٹیریئر نہیں آپ کر سکتی, فنانس نہیں کر سکتی, اور چوتھی چیز ہے کہ آپ ضیاء الحق کی فیملی کو بھی نہیں چھیڑ سکتی, آپ ضیاء الحق پہ بھی چڑھائی نہیں کر سکتی. اس نے بھٹو پہ مارا, بی بی نے کہا جی سائن کرایا, میں مجھے حکومت دے. اچھا ہمیں چاکا پایا جمہوریت کا, تو اسی میں ہم وہی لوگ ہیں نا جو بڑے لور آف بھٹو تھے, بڑے پیپلز پارٹی کے تھے. تو ہمارا جو دور تھا طاہر, وہاں ہر شخص ایک سرخا تھا اس زمانے میں, ہماری یونیورسٹی کے دور میں. مکا گئی ہے نا سب کو, جتنا بھی لبرل تھا سب نو تصویر دیتے یاد آ گئی ہے. خواتین و حضرات, آپ لوگوں نے طاہر ملک کی رائے سنی, اور میں ان سے بات کر کے ہمیشہ اس لیے انجوائے کرتی ہوں کیونکہ یہ بے دھڑک بولتے ہیں. ان کو کوئی یہ فکر نہیں ہو رہی ہوتی کہ مجھ سے کون خفا ہونے والا ہے, میں اس کی تعریف کر رہا ہوں پھر اسی کی برائی کر رہا ہوں. اور چونکہ میں بھی یہی کرتی آئی ہوں پوری زندگی, تو مجھے لگتا ہے کہ میں ایک اپنے ہی ذہن کے شخص سے بات کر رہی ہوں. اور برائے سے ہم ان کی نا اتفاقی رکھ سکتے ہیں, ہم کچھ پوائنٹ پہ اتفاق نہ کریں, وہ ہمارا حق ہے. بہرحال پروگرام آپ کو پسند آیا ہو, لائک کریں, شیئر کریں, کمنٹ باکس میں کمنٹ دینا نہ بھولیے. چینل یاسمین آفتاب علی کو سبسکرائب ضرور کیجیے. اگلے پروگرام تک خدا حافظ.